اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بال اور بالوں کی بیماریاں۔ یہ بہت قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، بالوں کی کئی پرابلمز ہوتی ہے، کئی وجوہات سے یہ بالوں کا گرنا، سکری، اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں ٹوٹلی وضاحت کے ساتھ بتائیں گے اور اس کا علاج الحمدللہ طب نبوی سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ سو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ جڑیے رہے گا، انشاءاللہ عزوجل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ سو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پیدائش سے پہلے 7ویں ماہ کے دوران پیدا ہونے والے بچے کے سر پر لمبے لمبے نرم اور ملائم بال ہوتے ہیں، پھر یہ بال گر جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اس مرحلہ میں قبل از وقت پیدا ہو جائے تو مائیں گنج دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں۔ بچہ جو بال لے کر پیدا ہوتا ہے وہ دوسری مرتبہ اگتے ہیں، یعنی کہ 7 ماہ کا جب بچہ ہو جاتا ہے تب اس کے بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر 7 ماہ میں وہ 7 ماہ جسے کہتے ہیں، اگر 7 ماہ میں وہ پیدا ہو جائے تو وہ گنجا ہوتا ہے۔ تو 7 ماہ میں جب وہ بال اگتے ہیں وہ پھر گر جاتے ہیں وہ پیٹ میں ہی، تو پھر 9 ماہ میں آخری مہینے میں پھر دوبارہ یہ بال اگتے ہیں۔ ایک انسان کے سر پر تقریباً 3 لاکھ بال ہوتے ہیں جو ہر 1 ماہ میں 1 سینٹی میٹر کے قریب بڑھتے ہیں۔ بالوں کی قدرت نے یہ عجیب بات رکھی ہے کہ وہ کچھ دن بڑھنے کے بعد خاموش ہو کر چند دن آرام کے گزارتے ہیں، یعنی ہر شخص کے سر پر پورے بال ایک وقت میں نہیں بڑھتے، کچھ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ کی تعداد یعنی کچھ بالوں کی 1% ہر وقت آرام کی حالت میں ہوتی ہے۔ سو ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ وضاحت اتنی تو نہیں ہے، ہم چلتے ہیں آگے علاج کی طرف۔ سر کی پھنسیاں، سر میں گندی کنگھیاں پھیرنے یا بفا کی وجہ سے جلد کی سوزش کے بعد پیپ پیدا کرنے والے جراثیم جلد میں داخل ہو کر پھنسیاں بنا دیتے ہیں۔ جلد موٹی ہونے کی وجہ سے پھنسیاں سخت ہوتی ہیں لیکن تعداد میں یہ 6-7 کے لگ بھگ رہتی ہیں۔ سو اس شارٹ کرتے ہیں اس کے علاج میں، اس کا میں تھوڑا سا علاج بتا دیتا ہوں، پھر ہم طب نبوی کی طرف بھی جائیں گے۔ نمبر 1، سر روزانہ دھویا جائے، دھونے کے لیے شیمپو کی بجائے صابن بہتر رہتا ہے۔ نمبر 2، اپنی کنگھی کسی کو نہ دی جائے اور نہ کسی کی لی جائے۔ نمبر 3، اپنی کنگھی یا برش کو ہفتہ میں کم از کم 1 مرتبہ گرم پانی اور صابن سے دھویا جائے۔ نمبر 4، ناشتہ میں پروٹین والی غذائیں جیسے کہ انڈا، پنیر، گوشت، کھجور، دلیا میں سے کوئی ایک چیز ضرور شامل کر لی جائے۔ رس، بسکٹ، پراٹھے، چائے جسمانی ضروریات پورا نہیں کرتے، ان سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد بالوں کی پرابلم میں یہ جو سکری آ جاتی ہے، سکری کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ سر میں پیدا ہونے والی چھلکوں والی بیماری کو لوگ خشکی کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک مغالطہ آمیز نام ہے کیونکہ اس قسم کی صورت حال پھپھوندی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں سے کچھ بیماریاں یہ ہیں، چلیے اس کا نام رہنے دیتا ہوں، ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سکری کے بارے میں جانتے ہیں، ہم چلتے ہیں سیدھا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اگر بیماری کی بجائے علامات اور علاج مقصود ہو تو سر دھونے کے بعد زیتون کا تیل لگایا جائے۔ اگرچہ اصولی طور پر چکنائی اس بیماری میں نامناسب ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تیل سر کی جلد کو نرم کرنے کے بعد کسی برائی کا باعث نہیں ہوتا۔ مصری ڈاکٹر اس تیل میں کلونجی اور مہندی شامل کرتے آئے ہیں۔ ہم نے درجہ ذیل نسخہ استعمال کیا، یہ نسخہ ہم نے استعمال کیا، آپ لوگ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بھرگ مہندی 30 گرام، روغن زیتون 300 گرام، ان کو 10 منٹ تک ابال لیں۔ ابال کر چھان کر یہ تیل مسلسل لگایا جائے تو چھلکوں سے نجات کے علاوہ یعنی خشکی سے نجات کے علاوہ بالوں کی افزائش نہ صرف بلکہ بہتر ہوگی، اور جس کے بال گرتے ہوں اس کے لیے بھی یہ بہتر ہوگی۔ سر کے سفید بال بھی سفید نہ رہیں گے۔ عام مریضوں کے لیے بھی یہ علاج ہے، مطلب کہ یہ جو میں نے پہلے بتایا یہ بھی علاج وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک اور علاج آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں تھوڑی ایک اور نسخہ تجویز کریں۔
کلونجی 50 گرام، برگ کاسنی 20 گرام، برگ مہندی 30 گرام، فروٹ کا سرکہ 500 گرام۔ ان کو پکا کر چھان کر استعمال کیا تو وہاں مزید علاج کی ضرورت ہی نہ پڑی، یعنی کہ سر میں خشکی، سر میں چنبل یا سر میں کوئی بھی ایسی پرابلم جو بالوں کی پرابلم ہوتی ہے، بال گرتے ہوں، یہ چیزیں 2 میں نے نسخے آپ کو بتائے ہیں، برگ مہندی اور روغن زیتون والا، اور یہ 4 چیزوں والا، یہ دونوں استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔